بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کورس کے عنوانات میں سے جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے تربیت اولاد میں ماں کا کردار۔ گزشتہ 2 دروس میں ہم نے تربیت کے حوالے سے والد کے کردار پر بات کی تھی، اور اس وقت بھی یہ بتایا گیا تھا کہ والدین میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ادا کرنا اور اپنے اپنے فرائض ادا کرنا بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں بچوں کی تربیت کی گاڑی کے لیے 2 پہیوں کی طرح ہے۔ اگر ان میں سے ایک اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے اور اپنے فرائض کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دے تو اس کا براہ راست اثر بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے۔ اس لیے والد کے کردار کو سمجھنے کے بعد اب ہم والدہ کے کردار پر بات کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، اور تقریباً 1.25 یا 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، اور یہی وہ 2 جماعتیں ہیں جو دین کے حوالے سے ہمارے رہنما ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یا جتنے بھی صحابہ ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری خواتین کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی خاتون کو پیغمبر تو نہیں بنایا، لیکن ان تمام کے تمام انبیاء کی پرورش خواتین نے کی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بھی اپنی ماؤں کی گود سے تربیت حاصل کی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے، لیکن اگر ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام نہ ہوتی جو تمام انسانیت کے لیے والدہ کی حیثیت رکھتی ہیں، تو کبھی یہ کائنات وجود میں نہ آتی۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ابوت کا رشتہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو انسانیت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر حضرت حوا علیہ السلام کا کردار درمیان سے نکال دیا جائے تو بھی انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر جو والدہ ہے، یہ بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے پہلی درسگاہ بھی ہیں اور پہلی تربیت گاہ بھی ہیں۔ قرآن کریم کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدہ کی تربیت صحیح رخ پر ہو، صحیح نہج پر ہو، تو بچے کی تعلیم اور تربیت کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر والدہ اپنی تربیت کے حوالے سے سستی کرے، غفلت کرے، کوتاہی کرے، تو پھر یہیں سے بچے کے بگڑنے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک مکالمہ اور گفتگو نقل کیا گیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے رب کی طرف سے جو حکم ملے ہے اسے پورا کیجیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہونا، والد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس بچے کو کس نے سکھایا تھا؟ حالانکہ وہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا، وہ کسی اسکول کالج میں نہیں گیا، وہ کسی دینی مدرسے میں نہیں گیا، لیکن یہ سب کچھ اسے سکھایا اس کی ماں نے، کیونکہ تربیت اچھی ملی تھی۔ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ ہی آئیے، تو جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ جو ہے وہ مجھے آنے والے عذاب سے بچا لے گا۔ تو دیکھیے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جو جواب ہے وہ کسی ادارے کا اثر نہیں ہے، وہ کسی اسکول کالج کی تربیت نہیں تھی، بلکہ وہ ماں کی سکھائی ہوئی تربیت تھی۔ ایک طرف ماں نیک ہے، بچے کی تربیت کی ہے، وہ جواب بھی ہمارے سامنے ہے۔ دوسری طرف ماں کافرہ ہے، تربیت پہ توجہ نہیں ہے، اس کا جواب بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہم سب جانتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، بغیر والد کے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ حضرت مریم نے کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں نیک ہو، تربیت پر توجہ ہو تو بچے یہیں سے بنتے ہیں، لیکن اگر معاملہ دوسرا ہو تو بچے یہیں سے بگڑتے بھی ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں بھی ماں کے حقوق کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ ماں کے کردار کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ مشکوٰۃ کے مصنف نے اس حدیث کو کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جب اپنے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرے تو اسے نیک خاتون کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ کل کو اس کے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اسی طرح پچھلے دروس میں ایک حدیث آئی تھی کہ خاتون کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک وجہ اور ایک سبب اس کی دینداری بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی کی ترغیب دی ہے کہ آپ دینداری کو ترجیح دیا کریں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ماں اگر دیندار ہیں، خود تربیت یافتہ ہیں، تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے دوسری جلد میں جہاں پر ماں باپ کے حقوق کا ذکر ہے کتاب الادب کے اندر، تو وہاں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ۔ دوبارہ سوال ہوا، دوبارہ یہی جواب ملا۔ تیسری دفعہ سوال کیا، یہی جواب ملا۔ چوتھی دفعہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ تو دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا جو حق ہے وہ 75% ہے، اور جو والد کا حق ہے وہ 25% ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے میں کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جس کی تکلیف صرف والدہ برداشت کرتی ہیں، پھر چاہے وہ حمل کی مدت ہو، پھر چاہے ڈیلیوری کی تکلیف ہو، اور پھر چاہے دودھ پلانے کا عرصہ ہو۔ یہ وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جس میں صرف والدہ کا کردار ہوتا ہے، والد کا کردار نہیں ہوتا،
اس لیے ماں کا اتنا زیادہ حق بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ماں کا جو یہ زیادہ حق بیان ہوا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنتی ہیں اور اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا زیادہ حق اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ انہی بچوں کی اچھی تربیت بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر والدین میں سے ماں کی ذمہ داری زیادہ اس لیے بنتی ہے کہ بچے کے اوپر ماں کی غذا کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کے اخلاق اور عادات کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپنی بلوغت کے زمانے تک زیادہ عرصہ بھی اپنی ماں کی نظروں کے سامنے ماں کی نگرانی میں گزارتا ہے، اس لیے ماں کے اوپر تربیت کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ لیکن اب وہی مسئلہ کہ اچھی تربیت کے حوالے سے ایک ماں کی ذمہ داریاں کیا ہے اور اس کے لیے وہ اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر پھر ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔